اسرائیل فلسطین کے ساتھ تنازع میں چین کی مداخلت سے کافی پریشان ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ کی قیمت پر اس کے خطے میں وسیع تر چائنا کی موجودگی ہو۔ چین، سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی تجدید میں کامیاب ہونے کے بعد اسرائیل فلسطین تنازع لائن میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس میں کبھی دیر نہیں ہوئی، اور یہ کہ حالیہ معاہدے اس پر قابو پانے کی ایک مثال ہے۔ اختلافات ہیں، لیکن اسرائیل میں وہ ایسا نہیں چاہتے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنی وابستگی کی تصدیق کرنا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو واشنگٹن کو مشرق وسطیٰ میں اپنی شرکت بڑھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات جب سے بحال ہوئے ہیں، چائنا مڈل ایسٹ کے اندر کافی پر تول رہا ہے۔ چائنا یہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ اپنی ہیجمنی بنائے، اور وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے کو لے کر اسرائیل کے بہت سارے لوگ جو ہیں، خصوصاً نیتن یاہو کی کیبنٹ کے منسٹر، چائنا کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن نیتن یاہو کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ چائنا مڈل ایسٹ میں کی پلیئر بن چکا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور ایران کی دوستی کے بعد یہ چیزیں عیاں ہو گئی ہے۔ سال 2022 کے آخر میں چائنا کے صدر ژی جن پنگ نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا تھا، تب ہی معاملات سارے کے سارے طے پا گئے تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کو جہاں چائنا نے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے اندر شمولیت کی دعوت دی، اور بعد میں اب سعودی عربیہ برکس کے اندر بھی شامل ہو رہا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کی بڑھتی ہوئی طاقت، پاپولیرٹی سے امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی پریشان ہیں۔ اب امریکہ اسرائیل کو پش کر رہا ہے کہ وہ چائنا کی ہیجمنی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ کے ایکسپینس پر چائنا کو کسی صورت بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ ناظرین اکرامی، اگر چائنا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان آ جاتا ہے یا کوئی معاہدہ طے کروا دیتا ہے، چائنا سپر پاور ہے، اور چائنا اسرائیل کو وہ معاہدے توڑنے بھی نہیں دے گا، اور امریکہ کی مجبوراً یہاں سے چھٹی ہو جائے گی۔ وہ چیز امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ آج مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کی جگہ چائنا کا بول بالا ہے۔ چائنا کے صدر ژی جن پنگ اپنی ڈپلومیسی کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر کافی ہیجمنی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو لے کر اسرائیل کافی پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل کے پرائم منسٹر، اسرائیل کے کیبنٹ منسٹر چائنا کے خلاف بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی چائنا کو اپنے درمیان، اپنے معاملات کے درمیان مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ شاید 1-1.5 سال بعد مڈل ایسٹ پورے طریقے سے چائنا اور رشیا تبدیل کر دے گا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ کی اس ریجن سے چھٹی ہونے والی ہے، اور اس ریجن میں 2 بڑی قوتیں باہر نکل کر سامنے آئیں گی، ایک ایران اور دوسری سعودی عربیہ۔